اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کب اور کہاں اور کس کس کو اپنی زبان سے تکلیف دی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ جب لوگ سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے، تو وہی حقیقی امن کا زمانہ ہوگا۔ ایک سمجھدار انسان کسی بلا وجہ تنقید اور بے عزتی کو مسکرا کر ٹال دیتا ہے۔ کسی ایسی بات کو مسکرا کر نظر انداز کر دینا سمجھداری ہے جو آپ کی شخصیت کے خلاف ہو۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ ادا نہیں کر سکتے۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، لیکن میرا کہنا ہے کہ جب تمہارے کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ اگر وہ عورت سے سچی محبت کر لے تو وہ اسے کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی پھر بھی آپ کا ساتھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیں۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو خود اپنی اہمیت کو کھو دو گے۔ اپنی شریک حیات کی تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ اگر آپ نے کسی اور کی کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ اس لیے نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اس سے محبت کی ہو، ایسی عورت بدقسمتی کی بہت بڑی مثال ہے۔ جب عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل غمگین ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں بہت بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق کے حقیقی کے تعلق کو مضبوط سمجھیں۔ ماں اگر ان پڑھ ہو اور پنجابی میں بات کرے تو اس کے ساتھ انگریزی نہ بولنا شروع کر دینا۔ علم تو ادب کا نام ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہے جو کہ وہ نہیں رہا۔ غلط فہمی کا ازالہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں کوئی خاص مقام ہو۔ دولت اور عہدے انسان کو صرف عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ کے لیے بلند رکھتے ہیں۔ اچھی بات تو سب کو ہی اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا کہ تم کو اس سے سچی محبت ہے۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوں گی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس ہی نہ کرے۔ ہر شخص اپنے محبوب کی انگلی پکڑ کر اسے اپنے ماضی کی سیر ضرور کروانا چاہتا ہے۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں تب جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دھوکہ دینے کے ہزاروں طریقے ہوتے ہیں،
لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہوتا ہے۔ آگے جانے والے لوگ پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں۔ عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا۔ انسان جس کے لیے مخلص ہو وہی اس کو دکھ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تعلق کو بچانے کے لیے سود لینے سے بہتر ہے کہ دل پر پتھر رکھ کے جانے والوں کو خوشی خوشی رخصت کر دیا جائے۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی مصروف نہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ اس کے لیے کیا اہم ہے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کیا بولنا ہے۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کی بنا بیکار ہے۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ کسی بے قدرے انسان سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتیں تو یقین کریں تو کبھی کوئی غریب بچہ خوش نہیں ہوتا۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے مطابق رکھیں۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جن کو اس کی قدر کرنی نہیں آتی۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی اپنی گود سے اتار دیتی ہے۔ لوگ اپنی بوریت کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھتے ہیں تو اسے محبت کی غلطی مت سمجھیے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کریں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ لوگ خود کو کتنا بھی اچھا دکھائیں، ان کی باتوں کو سننے کا طریقہ ان کے اخلاق سے خود ہی پتہ چل جاتا ہے۔ ہماری کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی ختم ہونے پر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھیں۔ جنت کی حوروں سے بھی بڑھ کر ہیں وہ عورتیں جسے ایسا مرد ملا ہے جو ہر وقت اس سے پیار کرتا ہے، اسے خوش رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جو لوگ آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے۔ اس لیے اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں۔ خود کو قربانی کا بکرا ہرگز نہ بناؤ، ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دے گا۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کی جاتی ہے، اور ایک طرف محبت ہے جس کو یقین دلانے میں زندگی گزر جاتی ہے۔